وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، بندوں کو حکم ہے ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ کے ان ناموں میں کچھ نام زیادہ ہی عظمت والے ہیں کہ ان کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی، جن کو احادیث مبارکہ میں اسم اعظم کہا گیا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ اسم اعظم ہے کیا؟ یعنی بڑا نام۔ اس کے بارے میں مختلف روایات میں مختلف الفاظ اور اللہ کے مختلف ناموں کا ذکر ہے۔ متعین طور پر کسی ایک کو خاص کر کے باقیوں کی نفی نہیں کی جا سکتی، جیسے اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں چھپا دیا ہے، جیسے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی قبولیت دعا والی کو جمعہ کی ساری ساعتوں میں چھپا دیا ہے، ایسے ہی اسم اعظم کو اللہ نے اپنے ناموں میں چھپا دیا۔ چنانچہ اسی اسم اعظم کے بارے میں سنن جامع ترمذی اور ابو داود کے اندر روایت ہے، روایت کو نقل کرنے والے ہیں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ دعا کیسے مانگ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت کو مانگتا ہوں، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، کہ تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، الاحد تو ایک اور یکتا ہے، الصمد بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، لم یلد نہ کوئی تیری اولاد ہے، ولم یولد اور نہ تو کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور تیرا ہمسر کوئی نہیں۔ اس صحابی نے جب ان الفاظ کے بعد دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی، الذی اذا سئل بہ اعطا، وہ نام جس کے ذریعے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ عطا کرتے ہیں، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اجاب، اور جب اس نام کے ذریعے اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے اس روایت میں وہ کون سے اللہ کے نام ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسم اعظم کے ذریعے اس نے دعا مانگی؟ تو اللہ کے ناموں میں اس میں ایک لفظ اللہ ہے، انت اللہ، دوسرا احد، تیسرا الصمد، اور ان ناموں کو اس صحابی نے اپنی دعا میں ذکر کیا۔ ایسے ہی جامع ترمذی، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نقل کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنے لگا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگتا ہوں، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، کیونکہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت الحنان، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو حنان ہے یعنی نہایت مہربان ہے، المنان بڑا محسن ہے، بدیع السماوات والارض آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام اور تو ہی ذوالجلال اور اکرام ہے، یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا دعا اللہ باسمہ الاعظم، اس نے اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، اس نام کے ذریعے جب بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اس نام کے ذریعے اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس روایت میں اس صحابی نے جن ناموں کو ذکر کیا ان میں حنان، منان، بدیع السماوات والارض، ذا الجلال والاکرام، حی یا قیوم، ان الفاظ کو ذکر کیا۔ اب ان ناموں کے اندر کون سا اللہ کا نام اسم اعظم ہے، لیکن رہنمائی میرے اور آپ کے لیے ضرور ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے تو اللہ کے نام لے لے کے اللہ سے دعا مانگے۔ جیسے
تیسری روایت جو جامع ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ اور دارمی کی ہے، نقل کرنے والی ہیں اسماء بنت یزید۔ صرف دنیا یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام ہی جانتی کہ ان کا نام یزید ہے، وگرنہ یزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بھائی، ان کا نام بھی یزید تھا اور وہ صحابی رسول تھے۔ دیگر صحابہ کے نام بھی یزید کتابوں میں آتے ہیں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم، فی ہاتین الآیتین، قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں ذکر ہے، قرآن پاک کی ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ اور وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ پہلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں کے اندر مذکور ہے۔ ان میں لفظ الہ اللہ کے لیے ذکر ہوا اور الرحمن الرحیم، دوسری آیت میں لفظ اللہ الحی القیوم۔ بہرکیف یہ متعدد نام ان روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے۔ ہم بھی دعا مانگے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہے، کیونکہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام نام اللہ کے صفاتی۔ اسم علم لذات واجب الوجود، اللہ کیا ہے؟ علم، وہ نام ہے، لذات واجب الوجود، اس ذات کا جس کا وجود یقینی ہے، خود بخود ہے۔ المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ، وہ ذات ایسی ہے جو تمام کمال کی صفات اپنے اندر جمع کیے ہوئے۔ تو بعض کہتے ہیں لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ بہرکیف یہ چند نام اللہ کے آپ کے سامنے آئے، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، الہ یا الہ السماوات والارض، یہ چند نام آپ کے سامنے آئے۔ اسی طرح رحمان، کم از کم ان ناموں کو تو ہم اپنی دعا سے پہلے اللہ کے سامنے بطور وسیلے کے پیش کریں۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا حنان یا منان میری فلاں حاجت کو پورا فرما، یا حی یا قیوم میری فلاں مشکل کو آسان فرما۔ تو جب ہم اللہ کے ناموں کو اپنی دعا میں ذکر کریں گے اور وہ نام اسم اعظم ہو تو دعا کی قبولیت زیادہ قریب ہو جاتی۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آنے والا جن، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے پاس علم تھا، جسے علم دیا گیا اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ علماء فرماتے اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اسم اعظم بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ تقوی اور طہارت میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راز بندے کے اوپر کھولتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی دعاؤں کو اسم اعظم سے جو مراد ہو اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، جو حاجت اور ضرورت ہو اللہ پوری فرمائیں۔ پوری کرنے والا وہ ہے، اللہ کے سوا تو کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نام کو ذوق شوق محبت میں لے کے اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔